أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ سمجھ آ رہی؟ ہاں کرے توبہ، لیکن جب اس پہ گواہ قائم ہو جائیں گے نا، جب کورٹ میں اس کا مقدمہ چلا جائے گا تو پھر ہے. بس توبہ کر لے اور کورٹ میں بات نہ پہنچے، کیس حکومت کے علم میں نہ آئے، اس کی معافی ہو جائے گی. اور اگر اس نے جبر کیا ہے کسی پہ تو اس سے بھی معافی مانگے گا. ہیں جبر بائی فورس. آپ نے کہا کہ دارالحرب میں جب عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو ایام کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے تو نہیں کہا، جو بھی کہا اسے پھر سنیے. یہ میں نے نہیں کہا، سنیے، میں نے یہ نہیں کہا. ایک مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ کہا تھا. ایک بار، ہاں اب کہیے. ایک بار کہا تھا، 3 بار اور ایک بار الگ الگ مسئلے بیان کیے نا. دارالاسلام میں 3 بار اور دارالحرب میں 1 بار. یہ بات میں نے بیان کی. میں نے جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ دارالاسلام میں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو عورت کی عدت 3 ایام ہے، اور دارالحرب سے اگر وہ عورت آئی ہے تو اس کی عدت 1 مرتبہ کے ایام ہے. یہ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امید سے اب نہیں ہے، یقین ہو گیا. اب اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا بس. اچھا جی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہا، زبردستی، جبر سے عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ کفار کی اس بات کا رد ہے. اس آیت میں بہت کچھ اس جملے میں اللہ نے فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے، دیکھو تم لوگ ورثے میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی. یہ کتنا حکم ہے؟ 8واں حکم ہے. اچھا جی، ہیں 8واں حکم ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی، مال ملا کرتا ہے. اس لیے کہ عورت کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. تم کب سے مالک ہو گئے؟ اور کافر یہ کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے سامنے بھی مشرکین یہ کرتے تھے کہ جس کا انتقال ہوا، بیٹوں کو باپ نے 10 عورتوں سے شادی کی تھی، 5 سے کی تھی، 4 سے کی تھی، جو ستیلی مائیں ہوتی تھیں، ان لڑکوں کو جو عورت ان میں سے پسند ہوئی اس پہ اپنی چادر پھینک دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ میری بیوی ہو گئی. اسی طرح وہ یہ بھی کرتے تھے ایک اور بری حرکت کہ اپنی سوتیلی ماں کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن نکاح کہیں نہیں کرنے دیتے تھے، روک لیتے تھے کہ یہ اگر نکاح کرے گی تو پھر پیسے چلے جائیں گے، پراپرٹی چلی جائے گی، باپ کا مال جو اس کے حصے میں آئے گا یہ چلا جائے گا.
اسے نکاح نہیں کر دیتے. اللہ نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اور دیکھو ہرگز ایسے نہیں ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو کیا کر لو، عورتوں کو جبرن روک دو اور جبرن ان کے وارث بن جاؤ. اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ستیلی مائیں جو ہیں نا ان کو تم نکاح سے نہیں روک سکتے، ستیلی ماؤں کے تم وارث نہیں بن جاتے. کرہا کا لفظ ارشاد فرمایا یعنی زور سے، اور اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر کوئی اس کا نکاح کرے گا تو وہ نکاح کل عدم ہے، نہیں منعقد ہوگا، نہیں ہوگا. اس لیے اب بھی باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی لڑکی پہ جبر کر کے اسے کہتا ہے کہ نکاح کر لو، وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوتا. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ہو نہیں سکتا ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ میراث میں عورتوں کو لے لو، عورتوں کے کوئی تم مالک نہیں بن گئے. دوسری تفسیر ہو گئی، سمجھ گئے؟ اس لیے نکاح میں لڑکیوں سے اجازت کا لینا ضروری ہے، اور کنواری لڑکی اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ ہاں کر دے، یا سہیلیوں سے، اس کی والدہ سے، کسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچی کو کوئی اعتراض نہیں، بالکل صاف اگر وہ نہ کر دے، انکار کر دے کہ میں اس جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی، اور ماں باپ جبر کرتے ہیں کہ نہیں تم نے کرنی، اور وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی، نہیں ہو سکتی شادی، نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا تھا کہ چاہے مذاق میں ہو یا پھر سیریسلی، اگر کہہ دے کہ میں نکاح میں ولی کے لیے جو عورت کے سرپرست ہیں، اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو وہ ہو جائے گا. لیکن اگر عورت اس کو منعقد نہیں رکھتی کسی وجہ سے، شرعی وجہ ہو جائے، شرعن عورت کہتی ہے کہ میرا حق مہر درست نہیں ہے، یا یہ خاندان نہیں ہے، یا کوئی علت لگاتی ہے، اس کو اختیار باقی رہے گا. نکاح منعقد ہو جائے گا جبرن ہیں اس کا مطلب منعقد ہو جائے گا اگر ولی کرے گا، جبرن بعد میں وہ اس کا اختیار ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا سکے. لیکن منعقد ہو جائے گا نہیں ہوگا، مشکل. نفس ہاں ولی کے ساتھ مطلب اگر نکاح ہو گیا تو لڑکی کا کیا؟ وہ شوہر ہی نہیں بنا، وہ تو شوہر ہی نہیں بنا. اگر جبر کریں گے اور لڑکی صاف کہہ دیتی ہے، لیکن لڑکی کے پاس عذر ہو، اگر نکاح کے بعد ہیں اگر نکاح کے بعد یہ بات آئی تو نکاح کے بعد آئے گی تو اسے حق حاصل ہے، وہ اپنے ولی سے کہہ سکتی ہے کہ اس نکاح میں یہ عیب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شرعی عذر نکالے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا پھر صورت، کیونکہ حق مہر ہو گیا نا ادا، تو ہو جائے گا. اگر اس کو بس پسند ہی نہیں ہے تو بس یہ شرعی عذر ہے، لیکن وہ اظہار کرے کہ میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، اس جگہ اس نکاح نہیں کرنا چاہتی، اظہار ضروری ہو جائے گا. یہ بڑا مشکل سمجھنا ہے کہ اس میں نکاح منعقد نہیں ہو، کیونکہ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جبرن نکاح کر دیتے. ولی جو ہے نا اس کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے، یعنی اس دن یہ بات آئی تھی نا، تو کیا بات ہوئی تھی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ولی نے کر دیا نکاح کسی لڑکی کا، ٹھیک ہے، اور اس نے جبرن کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ فرما رہے وہ کورٹ کا کیا فیصلہ آیا تھا نا، وہ کسی اور مفتی صاحب کا نقل کر رہے تھے، وہ کیا تھا مفتی ڈیسائی صاحب نے کیا کہا؟ وہ تو وہ والا تھا جب کہ کیا کہتے ہیں کہ اب کے کپو کے اندر یہ کسی طرح چلو وہ جو تھا نا کہ انہوں نے اس کے ولی نے منع کر دیا کہ یہ نکاح میں نہیں اس کی اجازت دے رہا، تو ولی کا اختیار باقی رہا نا. ولی نے جب یہ کہا کہ کفر کے اندر نکاح نہیں کر رہی تو میں اس نکاح کو قائم نہیں رکھتا، تو ولی کا اختیار آ گیا. ولی نے کہا حق مہر کا مسئلہ ہے جو ہمارے خاندان کا تھا اس کے مطابق نہیں کر رہی، تو ولی کو یہ دونوں اختیارات حاصل ہو گئے، اور ولی کو اگر ان دونوں چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے تو پھر نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر اسے جبرن کیا لڑکی کی مرضی کے خلاف، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، جیسے جبرن نہیں، اکثر نہیں ہوتا، اکثر ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. چلیں کبھی بھی ہوا، کبھی بھی ہوا اور شرعن عذر ہو، لڑکی کے پاس عذر ہے
پھر کیسے نکاح ہو جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی نے تو جو ہے نا لڑکی کا نکاح کیا جبرن، ٹھیک ہے، لیکن جس سے نکاح کیا وہ خوش تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح ہو جائے، اب اس نے نکاح منعقد کر دیا، تو کہ اگر نکاح منعقد ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ گناہ میں رہا۔ لڑکی کو جی ہاں، نہیں، لڑکیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں، عام طور پہ بلکہ 99% نکاح جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کی رضامندی سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس کو، یعنی آپ اس کی تشریح کر لیں نا کہ کرہا کا مطلب کیا ہے، جبر، تو جبر کو ہم تو اس کو کہتے ہیں جبر کہ اس نے صاف نہ کر دیا، شادی کے دن بھی نہ کر دی، نکاح کے وقت بھی نہ کر دی، اسے کہا میں نہیں کرتی، اب انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہیں، کمرے میں بند کر دیا اور رخصت کر دیا، تو یہ ہے کرہا، اس صورت میں جبر ہی ہے نا۔ اس صورت میں ہاں، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا، ورنہ نکاح کے وقت پوچھا گیا، اس نے زبان سے ہاں کر دی تو بس نکاح ہو جائے گا، یا زبان سے نہیں ہاں کی، چپ رہی، اگرچہ اس کے دل میں کسی اور کے متعلق خیال تھا، لیکن اس نے سوچا اب قسمت یہی ہے، فیصلہ یہی ہے، والدین ہیں، سب لوگ ہیں، اب تو مجھے اسی نکاح کو کرنا اور نبھانا ہے، تو ہو گیا۔ کرہا کا مطلب یہ آسان تھوڑا ہی ہے۔ اچھا، آپ کی بات کلیئر ہوئی؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو یہ ہو نہیں سکتا، عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرو، جبر کرو۔ دو تفسیریں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زور اور طاقت سے، یعنی تم عورتوں کو نکاح کرنے ہی نہ دو کہیں اور جبر کرو ان عورتوں پہ کہ کہیں وراثت میں جو حصہ اس کا ہے کہیں اور نہ چلا جائے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو نکاح نہ کرنے دے اور جبر کرے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اور یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، یعنی وہ سوچے کہ اگر اس میری بہن نے یا اس میری بیٹی نے نکاح کر لیا تو یہ تو جائیداد ادھر چلی جائے گی، داماد آ جائے گا، بہنوئی آ جائے گا، اس کو شیئر دینا پڑے گا، حصہ دینا پڑے گا، اس نے جبر سے نکاح کو روک دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام کام کر رہا ہے، اور یہ اب تک ہوتا ہے، اب تک ہوتا ہے، قرآن سے نکاح کر دیا، علیاذ باللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن گود میں رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری شادی قرآن سے ہم نے کر دی، وہ سارا دن رات بیٹھ کے اب قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کا نکاح نہیں کرتے، کیونکہ ڈر یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ سارا باہر چلا جائے گا، دولت کہیں اور چلی جائے گی، زمینیں کہیں اور چلی جائیں گی۔ ہندوستان میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ سنا نہیں، ہمارے یہاں سندھ میں ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں، سندھ میں اتنا یہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، اخبارات میں کئی مرتبہ چھپتا ہے، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور قرآن سے نکاح کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کر دیتے ہیں کہ بس ان کو باہر آنے ہی نہیں دیتے، اور وہ ساری زندگی شادی کے بغیر بس ایسے ہی مر جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن، اور تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکنا، لی اس وجہ سے، تذہبوا کہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ چیز جو تم نے انہیں دی ہے، جو حق مہر تم نے انہیں دیا۔ دیکھو ان کے نکاح کو نہ روکنا کہ لے لو ان میں سے کچھ بھی، جو کچھ تم نے اپنی طرف سے انہیں دیا تھا۔ وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اسے طلاق دینی ہے، لیکن کہتا ہے کہ حق مہر مجھے واپس دے دو۔ یہ کوئی ایسی اور حرکت کہ ماں ہے سوتیلی، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، بیٹے نکاح نہیں کرنے دیتے، کہ اس طرح کرو اماں، پہلے یہ ساری جائیداد ہمارے ابا کی ہمیں دے جاؤ اور تم اکیلی رہ جاؤ، پھر جو مرضی کرو۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں کرنی، اللہ، ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہیں یاتینا،
وہ عورتیں کریں بے فاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی فحاشی، فحش کام کریں، تو پھر تم کر سکتے ہو، پھر تم اس طرح کر سکتے ہو کہ پیسے، حق مہر، جو بھی چیز ہے اس کا تقاضا کرو کہ وہ واپس کر دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، جو مرضی کرو۔ فاحشۃ مبینہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نشوز ہے، جواب دینا، شوہر کے سامنے زبان کھولنا، یہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ اگر علیحدگی ہوتی ہے، وہ جانا چاہتی ہے، ٹھیک۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو یہاں پر نقل بھی کیا ہے۔ یہ فاحشہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں ہے کیا؟ ایک یہ آیا ہے، ایک جگہ آگے بھی آیا ہے۔ اچھا، آگے چل کے پھر بات کریں گے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی بات کریں زبان درازی کی، اور اگر وہ زبان درازی کرتی ہیں، سخت بولتی ہیں، تو بھی وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ شرافت کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنا۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گزران کرو معقول طریقے سے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اور تم میں سے جس آدمی کی بیوی اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائیوں پر بھی غور کر لے کہ اللہ نے اس میں خوبیاں بھی کیسی کیسی رکھی۔ اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ قاعدے کے مطابق معقول بات کرنا۔ یہ فاحشۃ مبینہ جو ہے، آپ خود سوچیں، اگر اس سے مراد علیاذ باللہ زنا ہو تو کیا اس کے بعد خدا یہ کہے گا کہ تم قاعدے کے مطابق اس بیوی کو بنائے رکھو؟ عاشروہن بالمعروف کا مطلب ہی یہ بنتا ہے یہاں پہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صاف واضح طور پر تمہیں جواب دے، زبان چلائے، نشوز سر اٹھائے تمہارے سامنے، تو دیکھو اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہاں اگر زنا مراد لے لیا جائے تو پھر آگے اس جملے کا بنے گا کیا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور ہاں وہ زنا کر لیں تو پھر ان کے ساتھ تم اچھی طرح بسر کرو۔ یہ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی جو حکمت ہے نا، فاحشہ مبینہ کو زنا نہ قرار دینا، یہ آگے بات کریں گے۔ اچھا، نشوز ہے، نشزہ کسی چیز کا سر اٹھانا، وہ آگے سے جواب دیتی ہے، لڑتی ہے تم سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہے، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تم کو یہ چیز اس کی نہ پسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت خوبی رکھی ہو۔ صبر کر لو، اس صبر کی وجہ سے جو خوبیاں ملنی ہیں وہ بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا، جب پریشانی ہوتی ہے، اور اس آیت کا مراقبہ بڑا کام آتا ہے۔ جب ناگوار چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں، کہیں بھی کوئی بھی تکلیف، تو آدمی سوچے اللہ نے کہا ہے ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہو۔ یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور خیر بھی چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی خیر۔ اس لیے اس آیت میں یہ دوسرا حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ تحمل سے گزارا کرے، عورتوں کے مزاج کو سمجھے اور نرمی سے گزارا کرے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت کندھے پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور لڑ جھگڑ رہا ہے۔ ایک چیز ناپسند ہے تو شاید اس میں خوبی بھی ہو، سمجھے؟ زبان کے مقابلے میں زبان نہ چلائے۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی گزارا کرتے ہیں، بروں کے ساتھ جو کرے اسے کہتے ہیں یہ واقعی قابل تحسین ہے، ورنہ اچھوں کے ساتھ تو اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی